نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ پاک کا حکم ہے، آپ بیت المقدس کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ پاک آپ کو فتح دے دے گا، کیونکہ اس علاقے میں قوم عمالقہ رہتی تھی جو بہت بڑی طاقتور تھی۔ جب آپ نے بیت المقدس کے اندر داخل ہونا ہے تو آپ نے حتتن کہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، تو اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دے گا اور فتح بھی دے دے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، وہ کہنے لگے ہنتتن، گندم چاہیے ہمیں، اور اللہ پاک نے فرمایا سجدے کی حالت میں آپ نے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے کوئی بات، کسی بات کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اللہ کے فرمان کے مخالفت کی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنَّا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاتے رہو اس میں سے جو رزق ہم نے دیا تھا، کل اشارہ ہو گیا، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بڑے کھلے دل سے کھاتے رہو، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے رہو اپنی زبان سے حِطَّةٌ کہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ ہماری کمزوریاں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے کوتاہیاں دور کر دے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ دیکھو اللہ پاک کی رحمت بھی دیکھو، اللہ پاک کی برکت بھی دیکھو، فضل بھی دیکھو، کرم بھی دیکھو، انعام بھی دیکھو، احسان بھی دیکھو۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم اور زیادہ کر دیں گے، زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی، ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو، یعنی جو اللہ نے بات کہی تھی انہوں نے وہ بات نہیں کی بلکہ اپنی بات انہوں نے کہی ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، ہم نے اتارا ان ظالموں پر آسمان سے عذاب، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، کیوں ہم نے عذاب اتارا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ طاعون کی بیماری آئی، 70,000 یہودی مر گئے۔ ظاہر بات ہے جو قوم اللہ کی بات نہیں مانے گی تو اللہ پاک عذاب بھیج دیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے واسطے، قوم کے لیے، کیونکہ جب یہ پہنچے تھے وادی میں تو کہنے لگے کہ ہمیں پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا،
فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کیونکہ جب پیغمبر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے ہر پیغمبر کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی طلب کیا، پانی مانگا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب، مار میرا پیغمبر بعصاک الحجر، پتھر پر اپنے عصا کو۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جو یہ پتھر رکھا ہوا ہے، آپ پتھر پہ لاٹھی ماریں گے، عصا شریف ماریں گے تو 12 چشمے اللہ پاک نے جاری کر دیے اپنی قدرت کے ساتھ۔ لیکن جو باطل لوگ ہوتے ہیں، جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، وہ کہتے دیکھو کہ یہ جب پیغمبر اتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، تو اس کے اتنا سمجھو اللہ پاک نے کر دیا، تو ان کے جو مرید ہوں گے، جو ولی ہوں گے، جو پیر ہوں گے، جو بزرگ ہوں گے، جو ہستیاں ہوں گی، وہ کتنے بڑے اختیارات کے مالک ہوں گے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، ہم معجزے کو بھی مانتے ہیں اور کرامت کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ معجزے کے اندر بھی کنٹرول، قبضہ اللہ کا ہوتا ہے، اور کرامت کے اندر بھی کنٹرول اللہ کا ہوتا ہے۔ فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑا یا نکلے اس سے 12 چشمے۔ ایک چشمہ بھی ان کو کافی تھا، تو 12 کیوں نکلے؟ کیونکہ یہ لڑیاں، یہ قبائل، یہ خاندان 12 تھے، اس لیے 12 چشمے نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق پہچان لیا سب لوگوں نے، ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، ہم نے پانی پینا ہے۔ کلو واشربو، آواز آئی، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین کے اندر فساد نہیں کرنا، کیونکہ زمین کے اندر فساد کرنا یا پھیلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی بار بار فرمایا کہ فساد نہیں کرنا، اور فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آگے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے کھانے بھی دیے، پانی بھی دیا، سب کچھ نعمتیں ان کو ملتی رہیں، تو کہنے لگے کچھ عرصہ کے بعد کہ ہمیں گوشت نہیں چاہیے، ہمیں کچھ سبزی ہو، پیاز ہو، دال ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں گوشت نہیں چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کر تو اپنے رب سے۔ یوں نہیں کہا کہ ہمارے رب سے جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو ہمیں میٹھے پانی دے رہا ہے، جو ہمیں من و سلوا کی نعمتیں دے رہا ہے، نہیں، وہ تیرا رب ہے۔ یعنی اعتبار، یقین، اعتماد ابھی بھی نہیں ہے رب پر۔ فَادْعُ لَنَا، پس تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، نکال دے ہمارے لیے، مما، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاری، وکسائہا، ککڑی، وفومیا، وعدسیا، وبصلیا، یعنی دال بھی ہو، پیاز بھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس چیز سے جو بہتر ہے؟ یعنی گوشت، من و سلوا، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اعلیٰ ہیں، جو چیزیں تم مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو، وہ گھٹیا ہے۔ ادنا چیز دے، اعلیٰ چیز دے کے ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبتو مصرن، چلے جاؤ شہر میں، کسی شہر میں، یعنی میرے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔
یہ میں مطالبے آپ کے پورا نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ڈال دی گئی ان پر ذلت، والمسکانہ اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے وہ اللہ کا غصہ لے کر۔ یعنی ذلت، خدا کی لعنت یہودیوں پر، اور مسکینی محتاجی یہودیوں پر، اور اللہ کا جتنا قہر و غضب ہے، لعنت ہے یہودیوں پر۔ کیوں کہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم پہ عمل نہیں کیا۔ آگے آ رہا ہے کہ انبیاء کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا، صلحاء کو قتل کیا، طلباء کو قتل کیا، ولیوں کو قتل کیا، سب یعنی جتنی نیک بندے تھے، بزرگ تھے، ان کو قتل کیا، آج تک کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہر قسم کی محتاجی، ہر قسم کی بخیلی، اور یہ سود خور ہیں یہودی، اور حرام خور ہیں یہودی۔ آج دیکھ لو جتنا کمپنیاں ہیں، یہ جتنے سود کا کاروبار ان کے ہاں ہے اور کسی قوم میں نہیں ہے۔ بخیل یہ ہیں، محتاج یہ ہیں، جو مسلمان ملکوں کے اندر جتنے خزانے یا معدنیات اللہ پاک نے رکھی ہیں، دولتیں رکھی ہیں، پٹرول، ڈیزل، تیل، جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، یہ سب کچھ ہڑپ کر کے اپنے ملک میں جمع کر رہے ہیں۔ یہ لعنتیں کیوں پڑی ہیں؟ ذالک، اس وجہ سے بھی، انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، کوئی ہی حکم بھی نہیں مانا اللہ کا۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے بغیر قصور کے، غلطی کے۔ ذالک بما عصوا، کیونکہ یہ قتل کرتے کرتے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے کرتے یہ نافرمان بن گئے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ جب ایک قانون ہوتا ہے، قانون کی حد ہوتی ہے، اصول کی حد ہوتی ہے، ضابطہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، بسر کرنے کا۔ جب آدمی قانون سے بھی آگے تجاوز کر جائے، حد سے بھی آگے بڑھ جائے، تو پھر آگے اللہ کے غضب ہوتا ہے، اللہ کی مار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سب جتنی میری لعنت ہے ان یہودیوں پر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی تو گزر رہی ہے ہماری، وقت گزر رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے۔ ایک ایک منٹ ایک زندگی کی قیمتی ہے کہ دیکھ لو، زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ نماز پڑھنی چاہیے ہمیں 5 وقت، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے، سورۃ مزمل پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی بھائی پریشان ہو، مثلا قرض کے لحاظ سے یا گھریلو نزاع کے لحاظ سے، تو صرف آپ نے 500 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، بس۔ انشاءاللہ یہ وظائف پڑھیں، ان چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ سب پریشانیاں دور کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔